الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا عنوان اور جو موضوع ہے وہ ماہ سفر سے متعلق جو باطل خیالات اور باطل اوہام ہمارے بعض مسلمانوں میں جو پایا جا رہا ہے اس کے ازالے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ ماہ سفر کا جو مہینہ ہے اس مہینے کا تعلق زمانے جاہلیت میں کس طرح سے لوگ رکھتے تھے. زمانے جاہلیت میں لوگ ماہ سفر کو منحوس اور نحوست کا مہینہ قرار دیتے تھے. آج اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارے بھائیوں میں، بعض مسلمانوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ماہ سفر کو وہ نحوست کے مہینے سے تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں کا مہینہ ہے، یہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ آفتوں کا مہینہ ہے. لہذا اس مہینے میں وہ شادی بیاہ جیسی تقریبات بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں ہم کوئی بھی تقریب کریں گے تو اس کا رزلٹ غلط آئے گا. یہ سمجھ لیجئے کہ ماہ سفر سے متعلقہ جو خرافات، جو باطل خیالات، جو اوہام اور نظریات اہل عرب کے تھے، مسلمانوں میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں. جبکہ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے، اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے، حدیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ نحوست کا نہیں ہے. کوئی بھی دن، کوئی مہینہ، رات ہو، دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، یہ نحوست کا نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ، یہ دن، یہ رات، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے بنائے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو نحوست ہوتی ہے وہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے نازل ہوتے ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر نازل ہوتے ہیں. جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے ہو گئی اور یہ جو دشواری، یہ جو پریشانی، یہ جو مصائب، یہ جو آفتیں ہم پر ہیں یہ دن کی وجہ سے ہے، مہینے کی وجہ سے ہے، یہ بالکل سراسر غلط اور باطل ہے. حدیث مبارکہ کی روح سے اور اسلامی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، شریعت مطہرہ کی نظر سے اگر آپ غور کریں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہ سفر کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، اور جن لوگوں نے یہ قرار دیا ہے کسی بھی اعتبار سے بالکل باطل اور سراسر غلط ہے. اہل عرب کے یہاں کیا تھا؟ ماہ سفر سے مراد یہ لیتے تھے کہ سفر سے مراد پیٹ میں وہ سانپ ہوتا ہے جو انسان کو بھوک کی حالت میں ڈستا ہے، کاٹتا ہے
اور جب اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے ڈسنے اور کاٹنے کی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ سفر کی وجہ سے اس کے پیٹ میں یہ پریشانی آئی۔ اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ انسان کے جگر اور پسلیوں کے سرے میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں سفر کے مہینے میں، اور اس کی وجہ سے وہ دبلا اور لاغر اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس مرض کو فن طب میں اہل زبان کہتے ہیں کہ یہ یرقان کا مرض ہے، اس کی وجہ سے انسان کیا ہے، ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اہل عرب کہتے تھے کہ اگر ہم سفر کرنے کے لیے نکلتے تھے تو اگر پرندہ بائیں جانب اڑ رہا ہے تو وہ یہ بدشگونی اور بدفعلی لیتے تھے کہ ہمارا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے اور اس کا رزلٹ غلط آئے گا۔ اگر الو پرندے کو دیکھ لیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اس کے دیکھنے سے ہمارا دن آج کا خراب ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر، کوئی بھی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی پرندہ منحوس ہوتا ہے، اور نہ الو نامی پرندہ منحوس ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف یہ بات کہہ دی۔ لہذا یاد کر لیجئے، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں زمانہ ہوں، سارے امر، سارے امور، سارے کام ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں۔ یہ رات بھی ہم بناتے ہیں، دن کو بھی ہم بناتے ہیں، رات کا الٹنا پلٹنا، دن کا الٹنا پلٹنا ہم کرتے ہیں۔ گویا کہ ابن آدم جب زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے ہم کو برا بھلا کہا۔ یہ نظریہ قرآن نے پیش کیا کہ کفار کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا بس یہی ہماری زندگی ہے، اور ہم کو اگر ہلاکت، ہم کو اگر پریشانی، اگر ہم کو دشواری پیش آتی ہے تو یہ زمانے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ نظریہ اہل عرب کا تھا، گویا کہ اس نے زمانے کو برا کہا۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس راستے سے ہم جائیں گے تو ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اگر اس بزرگ کے طرف سے ہم گئے، اس بابا کی طرف سے ہم گئے، اس مزار کی طرف سے گئے، اور اگر ہم نے سلام نہیں کیا، ہم نے ان کا احترام اور ادب نہیں کیا تو ہمارے ساتھ دشواری اور پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ اور اگر ہمارے راستے کے آگے سے بلی چلی جائے، راستہ کاٹ دے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی کا یہ باعث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے بلی کے نکلنے اور نہ نکلنے کو دشواری اور پریشانی کا معیار بنا لیا۔ یہ انتہا ہے جہالت کی۔ یاد کر لیجئے، ہمارے ایمان میں نقص ہے، ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یاد کر لیجئے کہ قرآن کی روح سے جو پتہ چلتا ہے، اگر
پہلے لوگوں کے اوپر، چاہے قوم نوح ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم لوط ہو، چاہے اصحاب مدین ہو، چاہے قوم تبع ہو، ان کے اوپر جو عذاب آیا ان کی بدعمالیوں کی بنیاد کے اوپر آیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جب سے تو ہمارے پاس آیا، جب سے تیرے قدم یہاں پڑے اور تیرے ساتھیوں کے قدم پڑے، نحوست ہی نحوست ہے، پھلوں نے کم، درختوں نے پھل دینا کم کر دیا، کھیتی میں غلہ کم ہونے لگا، پریشانی اور دشواریوں نے ہمیں گھیر لیا، یہ ساری آفتیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بلائیں اے موسیٰ تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، سنو موسیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنو تمہاری نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن تم لوگ جانتے نہیں ہو، یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، یہ پیغمبر کی ناقدری کی وجہ سے ہے، پیغمبر کی قدر تم نے نہیں کی تو آج یہ ساری جو آسمان سے برکتوں کا نزول تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر برکتوں کے خزانے اڑیل دیے تھے، تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیا کہا، 19ویں پارے میں آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہے صالح تیرے آنے کی وجہ سے یہ بربادی ہے، تیرے منحوس قدم کی وجہ سے یہاں بربادی ہے، آج پریشانیوں کا جو ہم شکار ہوئے یہ تیری وجہ سے ہوئے۔ کہا کہ بل انتم قوم تفتنون، کہا کہ تم عذاب دیے جانے کے قابل ہو، تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر یہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خود غلطی کرتے ہیں اور الزام دوسرے کو لگاتے ہیں۔ آج ہم اسی جہالت کا شکار ہو گئے جس جہالت سے آج سے 1400 برس پیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے مسلمانوں کو جو درس دیا تھا، ایمان کا درس، توحید کا درس، اللہ کے اوپر ایک ہونے کا درس، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا جو درس دیا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو تکلیف دے، دنیا مل کر کے اگر ان کی تکلیف ہٹانا چاہے، اس کی تکلیف کو دور کرنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس کی تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فضل کو ٹالنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا منحوس مہینہ ہے کہ اس میں شادی بیاہ کی تقریبات بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور وہ آئندہ آنے والے ماہ ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں آقا علیہ السلام تولد پذیر ہوئے، لہذا اس مہینے میں اگر ہم شادی بیاہ کریں گے تو ہمارے لیے برکتیں ہوں گے۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی سے آقا علیہ السلام ماہ ربیع الاول میں مبعوث ہوئے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ 12 مہینوں میں سب سے افضل ترین اگر کوئی مہینہ ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو پیدا فرما دیتے۔ یہ سب جانتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ آقا علیہ السلام کو ماہ ربیع الاول میں پیدا فرمایا۔ آپ جان لیجئے شادی بیاہ کا جو تعلق ہے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو نیک بیوی صالح بیوی عطا کر دے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آدھے دین میں مدد فرما دی۔ اب اسے چاہیے کہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرتا رہے، اپنی پوری زندگی میں اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی اور یہ بیاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قید نہیں لگائی کہ اس مہینے میں کریے اس مہینے میں نہ کریے، یہ تو لا علی التعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی مہینے میں آپ شادی کر لیں، نکاح کر لیں، وہ باعث برکت ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کسی کو نیک اور صالح بیوی مل جائے تو گویا کہ اللہ نے اس کی آدھے دین میں مدد فرما دی۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں، اسلام میں اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی اور بعد میں اس طریقے کے اوپر لوگوں نے عمل کیا تو جتنے لوگ اس طریقے کے اوپر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس شخص کو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کم نہیں کریں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے برائی کی بنیاد ڈالی اور بعد میں اس برے طریقے کے اوپر لوگوں نے عمل کیا تو جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا وبال اس شخص کو ملے گا، اور اس کے عمل میں سے کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے عمل میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، بلائیں اور مصیبتوں کا کیا ہوتا ہے؟ نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تیز تند ہوا جو عذاب کی شکل میں بھیجی، جس کے بارے میں آتا کہ 7 رات مسلسل اور 8 دن جو مسلسل ہوا، وہ عذاب جو اللہ نے بھیجا ان کی بدعمالیوں کی بنیاد پر بھیجا تھا۔ اب یہ پورا ہفتہ عذاب رہا تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، منحوس اگر کہا جائے تو پورا ہفتہ ہمارے لیے نحوست کا باعث ہے۔ دراصل بات یہاں یہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ دن خاص ہو گیا تھا انہی کے لیے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے حق میں یہ نحوست کا دن ہے۔ اور اگر ہم اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے تو ہمارے حق میں وہ جو دن ہوگا وہ باعث برکت ہوگا، اور اگر ہم برا عمل کریں گے تو ہمارے حق میں وہ دن باعث نحوست ہوگا۔ ہمارے اعتبار سے ہم لوگوں نے جو بنا لیا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ماہ سفر کے اندر ایسا ایسا ہوا اور جنات آسمان سے نازل ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، لولے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، اور یہ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ جناتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کہہ کر کے چلو تاکہ ہمارے اوپر کسی کا قدم نہ پڑے۔ یہ سب جو ہے صرف اوہام ہیں اور باطل خیالات ہیں۔ ہمیں ان تمام باتوں سے کلی طور پر بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے اندر سچی توحید پیدا کر دے اور ان اوہام اور باطل خیالات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔